اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، ہم نے رکوع نمبر 1 جو ہے وہ سورہ انفال کا وہ کر لیا تھا۔ اس کے میں نے آپ کو کاپی پر بھی کوشچن آنسرز بھی کروا دیے تھے، تو آپ لوگوں نے جو ہے وہ ہوپ فلی آپ نے کاپی پہ جو ہے وہ لکھ لی بھی ہوں گے۔ نہیں لکھے تو طریقہ میں نے بتا دیا تھا، وہ کام جو ہے وہ کاپی پہ آپ لوگ کر لینے، ٹھیک ہے؟ جب کلاسز سٹارٹ ہوں گی تو پھر میں وہ کام چیک کر لوں گا۔ آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں سورہ انفال کا رکوع نمبر 2، پیج نمبر 9 پہ ہے، آیات 11 to 14 پہلے ہم دیکھیں گے۔ اس کی ٹوٹل جو ورسز ہیں وہ 11 to 19 ہے اس رکوع میں، لیکن ہم جو ہے وہ پہلے 14 تک کریں گے۔ اچھا، اس رکوع میں جو شروع میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات کا ذکر ہے، پہلے میں وہ آپ کو بتا دوں، ہم اس کے بعد جو ہے وہ چیپٹر پہ آتے ہیں اور پھر ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ جی، سورہ انفال کا جو دوسرا رکوع ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر کچھ انعامات کا ذکر کیا ہے۔ یہ وہ انعامات تھے جو غزوہ بدر کے موقع پر جب مسلمانوں کافروں کے درمیان جنگ ہوئی تھی، تو جو انعام اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومنوں پر کیے گئے تھے ان کا ذکر ہے اس میں۔ تو پہلا کا ذکر ہے جی نیند طاری ہونا۔ مسلمانوں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیند طاری ہو گئی تھی۔ تو نیند کا مطلب کیسے طاری ہو گئی تھی کہ کافر ایک بہت بڑی تعداد میں تھے تو مسلمان کم تھے، تو اب خوف تو ہوتا ہے انسان کے دل میں کہ اب کافی اتنے زیادہ ہم کیسے کریں گے، پہلی بار لڑائی بھی پہلی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نیند طاری کر دی۔ تو نیند آنے سے کیا ہوتا ہے، انسان فریش ہو جاتا ہے بڑا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو ہے وہ سلا دیا اس رات، جس سے یہ ہوا کہ مسلمانوں کے دلوں میں کوئی خوف نہیں تھا اور مسلمان جو ہے وہ بڑے جو ہے نارمل سے تھے، اور نیند کی انہوں نے فریش ہو گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ میری طرف سے وہ نیند تھی، میری طرف سے یہ انعام کے طور پہ یہ نیند تھی کہ تاکہ تم لوگ صحیح فریش ہو جاؤ، دلوں میں کافروں کا روب نہ ہو۔ دوسرا انعام کیا کیا گیا جی، بارش کا برسنا۔ ہوا یہ تھا غزوہ بدر سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارش برسائی گئی۔ اب بارش کے برسنے سے کیا ہوا، بارش کے برسنے سے ہوا یہ کہ وہ ایریا جس میں مسلمان تھے، وہ علاقہ جس میں مسلمان تھے، جب وہاں بارش پڑی، بارش ہوئی، تو اس سے ہوا یہ کہ وہ ایریا، وہ زمین جو تھی وہ مضبوط ہو گئی۔ تو وہ پتھر وغیرہ تھے یا جو بھی تھا وہاں، تو مسلمان جو ہے وہاں بڑے پرسکون طریقے سے چل رہے تھے۔ دوسرا کیا ہوا کہ ڈیزرٹ تھا وہ ایسے بھی، تو وہ بارش ہوئی تو مسلمانوں نے وہ پانی سٹور کر لیا پینے کے لیے، وضو کے لیے، اور وہ مسلمانوں کو بڑی آسانی ہوگی پانی کے لیے۔ اس کے اگینسٹ جو کافر تھے ان کے ساتھ کیا ہوا، جب بارش ہوئی تو وہ بڑی نرم سی جگہ پہلے تھے، ان کے وہ جگہ وہاں کیچڑ بن گیا اور ان کے پاؤں جو ہے وہ اس کیچڑ میں پھنسنا شروع ہو گئے، وہ بڑے تنگ ہوئے کہ یار یہ بارش نہیں ہونی چاہیے تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جو بارش ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے انعام تھا، جس سے مسلمانوں کو فائدہ ہوا اور کافر اس سے تنگ ہوئے، پریشان ہوئے۔ شیطانی نجاست کو دور کرنا، تیسرا پوائنٹ۔ شیطانی نجاست سے کیا مراد ہے، شیطانی نجاست سے مراد یہ ہے کہ شیطان وسوسے ڈال رہا تھا، دل میں برے برے خیالات آ رہے تھے مسلمانوں کو کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ہم جنگ جیتیں گے، ہماری مدد اللہ نے وعدہ کیا کیسے آئے گی۔ تو ایسے جو خیالات آتے ہیں نا انسان کے دل میں، تو وہ جو شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، تو وہ شیطان ان مسلمانوں کے دلوں میں بھی یہ وجہ ہے، وہ خیالات بار بار ڈال رہا تھا کہ اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ جو شیطان کی طرف سے وسوسے تھے، برے خیالات تھے، وہ برے خیالات بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں سے نکال دیے۔ ثابت قدم رہنا، نمبر 3۔ تو کیا ہوا، مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کر دیا، اور اس سے یہ ہوا کہ مسلمان نے پکا ارادہ کر لیا کہ ہم ثابت قدم رہیں گے، جو مرضی ہو جائے نا ہم یہاں سے نہیں جا رہے۔ مسلمانوں کے دل مضبوط ہو گئے، انہوں نے یہ طے کر لیا کہ جی ہم نے ان کافروں کو جو ہے نا وہ ہرانا ہے۔ نمبر 5، کافروں کے دلوں میں روب ڈال دیا۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے انعام تھا۔ کیسے، کافر زیادہ تھے، مسلمان کم تھے، اس کے باوجود ہوا یہ کہ جب کافر جو زیادہ تھے وہ مسلمانوں سے ڈر رہے تھے، پتہ نہیں صبح ہمارے ساتھ مسلمان کیا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ بھی میری طرف سے ایک انعام ہے جو میں نے تمہارے لیے کیا، کہ کافر جو زیادہ ہے وہ ڈر رہے ہیں اور تم کم ہو، اور تم بڑے پرسکون اور رات کو سو رہے ہو، بڑے جو ہے فریش ہو کے صبح تاکہ تم لڑائی میں شامل ہو سکو۔ تو یہ 5 انعامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے کیے اس جنگ میں۔
تو اب آگے جو ہے وہ آیات پڑھتے ہیں تاکہ ہم ان کو دیکھتے ہیں. پہلی آیت جو ہے وہ اسی انعامات کا ذکر ہی ان میں شروع ہو رہا ہے، اس لیے میں نے پہلے انعامات کو جو ہے وہ بتا دیا کہ تاکہ آپ کو ایزی ہو جائے. جب ہم وہاں پڑھیں گے تو آپ کو ایک ایک چیز جو ہے وہ زیادہ اچھی کلیئر ہونے لگتی ہے. جی تو ہم چلتے ہیں آگے. ہمارا جو نیکسٹ سلائیڈ ہے اس پہ جی از یغشیکم. از وہی طریقہ ہے جی، ورڈ کا ٹرانسلیشن بتاؤں گا، پھر اس کو جو ہے وہ پورا بامحاورہ بتاؤں گا. تو یہ میننگز آپ کے پاس ہوں گے، بک میں نیچے ٹرانسلیشن موجود ہے، وہاں سے اس کو دیکھ کے یاد کرنا شروع کریں گے آپ لوگ. از جب یغشیکم، یغشی ڈھانپ لینا، طاری کر لینا، ڈھانپ لینا کور کر لینے کا مطلب ہوتا ہے اوپر سے. ٹھیک ہے، یغشیکم تمہیں ڈھانپ لیا یعنی تم پر طاری کر دی، النعاس جھول رہا ہوتا ہے، نہ سویا ہوتا ہے مکمل، نہ صحیح جاگا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں. لیکن یہاں اونگ سے مراد جو ہے وہ نیند ہے. ٹھیک ہے، اونگ آپ اسی کو کہو گے نیند کو جس میں انسان سو جاتا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے جب تمہارے اوپر ہم نے طاری کر دی اونگ، نیند، امانتن تسکین کے لیے، تسکین سکون کے لیے، من ہوں اس سے، وَيُنَزِّلُ اور اتارا اس نے، علیکم تم پر، من سے، السمائی آسمان، مان پانی، لیطہرکم طاہر، طاہر کا لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، نام بھی ہوتا ہے طاہر، طاہرہ، کیا مطلب پاک، لیطہرکم تمہیں پاک کر دے، بھی اس سے، وَیُذْہِبَ وہ دور کر دے، عنکم تم سے، رجزا ناپاکی، پلیدی مطلب گندگی، الشیطان شیطان کی. اب یہ وہی تین انعامات کا پہلے یہ یہاں تک ذکر ہوگا کہ جب اللہ نے تمہارے اوپر نیند کی چادر اڑا دی، تمہیں سکون دیا تاکہ تم اس سے سکون حاصل کر سکو، بڑے فریش ہو جاؤ صبح، تاکہ تب جو ہے وہ خوف نہ ہو کسی اور چیز کا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ انعام تھا اللہ کا پہلا کہ مسلمانوں پر نیند طاری کر دی گئی، اور اس سے مسلمانوں کو جو ہے وہ بڑا سکون ملا. اور آسمان سے بارش برسی، مان پانی نہ، تو آسمان سے پانی کا آنا مطلب بارش کا برسنا. تو اللہ نے آسمان سے جو ہے وہ پانی برسایا، مطلب کہ بارش برسائی. کیوں برسائی؟ تاکہ تمہیں پاک کر دے اس پانی سے، مطلب وہ وضو کے لیے ہم استعمال کیا مسلمانوں نے، اس سے نہائے دھوئے، جو بھی تھا مسلمانوں نے کرنا تھا وہ اس سے کیا. وہ یوزبا اور وہ دور کر دے، انکم رزق شیطان، شیطان کی ناپاکی، جو شیطان کی گندگی ہے وہ دور ہو جائے. مطلب وہ بارش ہوئی تو اس سے اللہ تعالیٰ یہ مثال لے رہے ہیں کہ وہ جو وسوسے شیطان دلوں میں ڈال رہا تھا، گندے خیالات دلوں میں ڈال رہا تھا، اللہ نے وہ بھی دور کر دیے. وَلِيَرْبِطَ تاکہ باندھ دے، مضبوط کر دے، یہاں مضبوط کرنا زیادہ صحیح ترجمہ رہے گا، اللہ پر، قلوبکم تمہارے دل، اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے، وَيُثَبِّتَ اور جما دے بھی اس سے، الاقدام قدم، قدم اقدام دیکھو عربی میں اور قدم اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں. ثبتہ ثابت قدم، اب ثابت دیکھو ملتا جلتا لفظ ہے. تو اتنا یہ جو ہے عربی بہت سارے ورڈز جو ہے ایسے ہوتے ہیں جو ہم اردو میں یوز کر رہے ہوتے ہیں. اب دیکھیے اوپر جیسے یہ ہے السما، من السما، سما آسما، ملتا جلتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اسی طرح بہت سارے لفظ ایسے آتے جائیں گے تو میں آپ کو بتاتا بھی جاؤں گا. تو یہاں کیا بات ہوئی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ بارش برسائی اور شیطان کی نجاست کو دور کر دیا، تمہارے دلوں کو مضبوط کر دیا، تمہارے پاؤں جما کے رکھ دیے تاکہ تم ثابت قدم رہو اور تم بھاگو نہیں، تمہارا ایمان اللہ پر مضبوط رہے. تو یہ انعامات تھے. ٹھیک ہے جی، آگے اور بھی انعامات ہیں جو آئیں گے. از جب یوحی وہی بھیجتا ہے، وہی دیکھو اب وہی اور یوحی ملتا جلتا ہے، یہ وہی یوحی وہی بھیجی، رب کا، رب رب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا، تیرے، الی الملائکتی الی طرف کو، الملائکتی فرشتے، انی کہ میں، معاکم تمہارے ساتھ،
फसब्बितू, तो तुम साबित कदम रहो। देखो सब्बितू, तुम साबित कदम, साबित सब्बित मिलता जुलता है। ठीक है, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब अल्लाह ने वही भेजी फरिश्तों के जरिए, क्या कि तुम्हारा जो है वो रब फरमाता था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो मोमिनों को ये कहा जा रहा है कि फरिश्तों के जरिए कि मोमिनों को ये कहो कि रब जो है वो अल्लाह जो है वो तुम्हारे साथ है, तुम्हें फिक्र नहीं करनी चाहिए, तो तुम साबित कदम रखो, बस रहो। क्या अल्लाह की तरफ से वही आ गई कि फरिश्तों को बोल के ये भेजा कि आप जाए और जाके मोमिनों को ये बोले कि साबित कदम रहो कि अल्लाह जो है वो साथ है। और मैंने पीछे वाली हमने रुकू में पढ़ा ना कि 1000 फरिश्ते जो है वो मदद के लिए जो आए। तो आगे क्या जी, अल्लाह जीना, जो लोग आमनु ईमान लाए, सउल अच्छा फसब्बितुल्लज़ीना आमनु, तो वो साबित कदम रहे जो लोग ईमान लाए। ठीक है, तो अल्लाह ताला आगे क्या कह रहे हैं, सउल्की, सीन का मतलब यहाँ अनकरीब, अनकरीब फ्यूचर में जो बहुत जल्द होने वाला हो उसके लिए। उल्की मैं डाल दूंगा, अनकरीब मैं डाल दूंगा, फी में कुलूब, कल्ब उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं दिल, उसकी जमा है कुलूब। ठीक है, अल्लाह जीना, जिन लोगों ने कफरू कुफर किया, अर्रोबा रोब, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम साबित कदम रहो, ये जो काफिर हैं इन काफिरों के दिलों में मैं मुसलमानों का रोब डाल दूंगा, ये मुसलमानों से डरेंगे, ये मुसलमानों से खौफ खाएंगे, मुसलमानों का इनको डर होगा कि मुसलमान हमें मार ना दें। फदरिबू, फदरिबू फदरिबू, सो तुम, फा का मतलब सो, सो का मतलब फिर, तुम जरब लगाओ, जरब लगाओ मतलब फदरिबू, सो तुम जरब लगाओ, जरब से मुराद मारो उनको। फौ का ऊपर, अल अनाक, अनाक उनुक की जमा है गर्दने, वदरिबू और तुम मारो, जरब लगाओ, यहाँ जरब लिखा हुआ है, वदरिबू का मतलब मारना है, और तुम मारो मिनहुम उनसे, उनकी, कुल्ला हर बनान पोर, पोर कहते हैं जोड़ को, जॉइंट को। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने काफिरों के दिलों में जो है वो रोब डाल दिए, काफिर अब मुसलमानों से डर रहे हैं। तो मुसलमानों तुम क्या करो, तुम जो है वो उनको मारो, उनकी गर्दनों के ऊपर मारो, मतलब उनके सर काट दो, उनको मार डालो, और ऐसा मारो कि उनका हर एक एक जॉइंट है ना, पोर जो है जॉइंट, उसको तोड़ के रख दो, उसको खत्म कर दो, उनको मार डालो, ऐसा मारो, मतलब बड़ा शदीद किस्म का हमला करो और उनको खत्म करके रख दो। तो ये सारा अल्लाह ताला कह रहे हैं, ये कब है कि वो जो इनामात अल्लाह ताला ने किए, वो बारिश का बरसना, नींद का तारी होना, और काफिरों के दिलों में रोब का डल जाना, शैतानी निजात को दूर कर देना, तो ये अल्लाह ताला कह रहे हैं जब ये सब हो गया तो ऐ मुसलमानों, ऐ मोमिनों, तुम उनको सही जोर से मारो और उनकी गर्दनें और उनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके रख दो। क्लियर हो गया यहाँ तक? चले आगे चलते हैं। अब ये क्यों करना है, जालिका, ये इसलिए कि बेअन्नहुम, कि वो मुराद काफिर, शाकू, वो मुखालिफ हुए, मुखालफत, दुश्मनी, शाकू मुखालफत करना, अल्लाह की, अल्लाह व रसूल और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि क्यों उनको इतना जोर से मारने का और उनकी गर्दनें और उनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दो, वो इसलिए कर दो कि वो अल्लाह और उसके रसूल के मुखालिफ हो। जो अल्लाह और उसके रसूल का दुश्मन होगा, जो अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात की मुखालफत करेगा, उनकी यही सजा है कि उनको मार दो। और वह, और मन जो युशाकिक, मुखालिफ होगा अल्लाह का, व रसूलहू और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, फ़इन्ना, तो बेशक अल्लाह, अल्लाह शदीद सख्त, अलिकाब, अजाब देने वाला है। तो जान लो कि जो अल्लाह और उसके रसूल का मुखालिफ होगा, जो अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करेगा, अल्लाह उसको बहुत सख्त अजाब देने वाला है। अल्लाह ताला उनको बहुत सख्त अजाब देगा। लिहाजा जो अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करते हैं यानी कि कुफार, उनको अजाब होना है आखिरत में। तो लिहाजा हमें ये चाहिए कि जो अल्लाह के अहकामात हैं उनको माने, उनके आगे एतराज़ ना करें।
ورنہ ہمیں بھی یہ عذاب ہوگا. تو اللہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہے ہیں؟ ذالکم، تو تم، فذوقوہ، تو چکھو، ہو اس کو، وَأَنَّ، اور یقیناً، للکافرین، کافروں کے لیے، عذاب النار، دوزخ کا، نار ایسے کہتے ہیں آگ، آگ کا عذاب ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے تو تم کافروں، یقیناً یہ کافر جو ہے وہ آگ کا عذاب جو ہے وہ چکھیں گے. تو جو اللہ کی نافرمانی کرے گا وہ جو ہے وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوگا، اور اس کو جو سزا ملے گی وہ آگ کی ہوگی، اور آگ جو ہے وہ جہنم میں ہے، دوزخ میں ہے، اور وہ بہت سخت عذاب ہوگا کہ جو کفار کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں تیار کر کے رکھا ہے. تو یہ یہاں ہمارا یہ آج کا اتنا ہی ہے، اور اس میں جو ہے وہ انعامات کا ذکر ہے، اور یہ بتایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ آئے گا. باقی جو ہے پھر ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس رکوع کے جو ہے وہ سارے جو ریمیننگ پارٹ ہے وہ کر لیں گے، اور پھر دین جو ہے وہ ہم آگے اس کے کوشچن آنسرز کی طرف بڑھیں گے.